والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصبر في النار. دین احمد میں بت پرستی آئی نہیں، دین احمد میں بت پرستی آئی نہیں، اس لیے ہم نے تصویر جانا بنائی نہیں۔ قربانی کے ایام ابھی گزرے اور حج کے، اور حج اور قربانی دونوں بڑی عبادات میں سے لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ حاجیوں نے حج ادا کیا، اور قربانی کرنے والوں نے اور حاجیوں نے بھی سب نے بڑے جذبے کے ساتھ قربانی کی، اور کوئی شک نہیں کہ دونوں اعمال بہت بڑے ہیں، اور ان کا اجر اور ثواب بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم عبادات تو بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو عبادات کیے اب ان کے ثواب کو اور اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ شیطان اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اول تو کوئی نیک عمل کرے گی، اور اگر کوئی مومن مسلم کوئی نیک عمل کر لے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو ضائع کر دے۔ تجوریوں میں یا بینکوں میں جا کر اپنے پیسے رکھواتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ اسی طرح جو ہم عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ قربانی کی شکل میں ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے کوئی بھی نیک عمل ہو، تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس نیک عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم سے کوئی ایسا گناہ کرا دے، شیطان ہمیں بہکا نہ دے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے نیک عمل کو ضائع کر بیٹھیں۔ میں نے پہلے کہا کہ لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ حج ادا کیا، اور حاجیوں نے بھی، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ قربانیاں کی، اور کوئی شک نہیں کہ دونوں اعمال بڑے بھی ہیں، ثواب بھی زیادہ ہے اور مشقت بھی ہے۔ اب شیطان اس فکر میں ہے کہ کس طرح ہمارے ان اعمال کو ضائع کر دے۔ ہم تو اعمال کر کے ہم نے تو یہ سوچا نا کہ بہت بڑا کام کر دیا ہے، بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اور اب تمام چیزوں سے بے خبر ہو کے آرام کر رہے ہیں، لیکن شیطان آرام نہیں کر رہا ہے۔ اب ابلیس پوری کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے اور میرے قربانی کو، حج کو، نیک اعمال کو ضائع کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ اعمال دنیا میں بھی کام آئیں گے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، کسی طرح سے اس کا ثواب ضائع کرے، تو وہ کیا کرے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو غریب ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اس حدیث کا اصل یہ ہے، کبھی کوتاہی نہ فرمائے کہ کیا بات کے دینے کا آج بھی ہے۔ بِصَلَاتٍ بہت ساری نمازیں لے کر
وصیام میں بہت سارے روزے لے کر خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، نفلی بھی پڑھی ہوں گی، فرضوں کے ساتھ خوب روزے رکھے ہوں گے، اور فرائض کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے، وہ زکوٰۃ، اور دنیا میں خوب زکوٰۃ دی ہوگی، خوب حج کی ہوں گے، خوب عمرے کی ہوں گے، خوب قربانیاں کی ہوں گی۔ جب وہ آئے گا تو ایک آدمی آئے گا، بولے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ تعالیٰ اس کا نیک عمل اٹھا کر اس شخص کو دے دے کہ اس کو گالی دی۔ دوسرا آئے گا، وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے فلاں وقت مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو دے دے۔ تیسرا آئے گا، وہ یہ کہے گا یا اللہ اس نے حقوق العباد میں میرے ساتھ کمی کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل اس کو دے دیں گے۔ وہ شخص کے جو سینکڑوں اعمال لایا تھا اور بہت ساری نیکیاں لے کے آیا تھا، وہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ اب وہ خالی تو ہو جائے گا لیکن لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، یعنی وہ لوگ جن کے مطالبات ہوں گے اس شخص کے اوپر، ان کی قطار لگی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد اپنے کی کوئی نہیں ہوگی، نیک عمل کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں، یہ جو مطالبے کر رہے ہیں، ان کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو لائن میں کھڑے ہوں گے وہ اس آدمی پہ ڈالیں گے، اب جو نیکیاں لے کے آیا تھا وہ گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو شیطان کیسے ہماری عبادت ضائع کرتے ہیں؟ غیبت کرتے، اس طرح بھائی قربانی کا جانور ذبح کیا، حج کیا، خوب عبادت کی، اب گھر آ کے غیبت شروع ہو۔ اور تو اور کسی کی نہیں کسائی کی غیبت شروع ہو گئی، وہ گھر گھر میں ہوتی ہے، محلے والوں کی غیبت شروع ہو گئی۔ عید میں کوئی رشتہ دار آئے، انہوں نے گوشت دیا، ان کے جانے کے بعد خواتین کی غیبت شروع ہو گئی کہ کیا گوشت دے کے آئے، لگتا ہے چیزیں لا کے دے گی، اور جی وہ ایسا گوشت دیا اور ایسا دیا، کیونکہ اب کیا ہے کہ وقت کے ساتھ شیطان غیبت بھی کرا رہا ہے، پھر کبھی جھوٹ بول دیا اسے، بد نظری کر دی، نامحرم عورت کو دیکھ لیا، اب یہ کیا ہے؟ اعمال کی ثواب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے۔ اور ہم اس خوش فہمی میں کہ ہم تو حج کر کے آئے، تصویر کھینچ لی، کھچا لی، سیلفیاں بنا لی، یہ کیا ہے؟ اپنے ثواب کو ضائع کر دیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ان سے اپنی عید پہ ایک بڑی گاڑی منگوائی، تو گاڑی اچھی کھڑی تھی، ہمارے نکلنے میں دیر ہو گئی، تو میں نے اوپر سے دیکھا کہ ہمارے فرینڈ کی 2-4 لڑکیاں تیار شیار ہو کے گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی، آپ موبائل سے نکالا اور سیلفی مانگی۔ میں نے گھر والی کو کہا کہ ابھی یہ فیس بک پہ لگی ہوئی کہ بڑی گاڑی کے ساتھ کیا ہے؟ تصویر ہے، بڑے طریقے سے پوز لے کر اور ایک تصویر کھینچی۔ بھائی تصویر بھی اسلام میں بالکل گنجائش ہے، یہ جو بیان میں بھی آ رہی ہے، آپ یقین کریں گے ہم ابھی تک اس کے قائل نہیں تھے۔ 1.5-2 سال میں جو فتنے شدید آ گئے، پہلے بھی فتنے تھے، پھر بھی ہم قائل نہیں تھے، پھر بھی ہم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بیان میں کی تصویر نہیں جانی چاہیے۔ لیکن جب بالکل بس ہو گئی اور انجینئر برزالی اور اس قسم کے فتنے دین کے نام پہ لوگ ایمان ختم کرنے لگے عقیدہ، تو پھر ہم نے مجبوری کے تحت فیصلہ کیا کہ اب بیان کی بھی تصویر جائے گی اور ویڈیو بھی ہوتی ہے، اور اس کی پوری تحقیقات کی کہ مجبوری کے تحت جو شریعت کے احکام ہے وہ معذور کی بدل جاتے ہیں، وہ سب سوچ کر مسائل پر، علل پر، احادیث پر، آیات پر غور کر کے یہ فتویٰ دیا کہ یہ تصویر سے بیان کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی تصویر جائز نہیں۔ چاہے وہ مولوی صاحب اٹلی کے اندر تصویر کھنچوا رہے ہو یا انگلینڈ کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ یا محراب پہ کھڑے ہو کر ساتھیوں کے ساتھ سیلفی لے رہے ہو، چاہے وہ تاریخ مسعود ہو چاہے کوئی بھی ہو، ناجائز اور حرام ہے، شریعت چاہیے۔ بھائی لوگ یہ کہیں گے کہ آپ تصویر کے مخالف وہ اور علماء تو کھنچوا رہے ہیں، بھائی میں نے اکیلے اپنی قبر میں جانا، میرے ساتھ قبر میں کوئی عالم نہیں جائے گا، کوئی مولوی نہیں جائے گا، میں نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے اگر مولوی تصویر کھنچاتے ہیں جگہ جگہ اور محرابوں پر یا سیلفیاں لیتے ہیں تو ان کے اس عمل سے تصویر اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، تصویر حرام ناجائز ہے۔
بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کھینچاتے ہیں. تصویر کھینچنا آ رہا ہے. ایک دفعہ بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ گھر کے پردے پہ ایک تصویر ہے جاندار کی. یاد رکھنا جاندار کی تصویر، زیرو کی تصویر حرام. اگر جاندار کی نہ ہو، جیسے درخت ہے یا آسمان ہے، کوئی پینٹنگ ہے، وہ پھر اس سے وہ سستا ہے. جب آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ گھر کے پردے پہ تصویر بنی ہے. آپ نے اندر آنے سے انکار کر دیا اور وہ تصویر پہلے ہٹوائی. جب وہ تصویر ہٹا دی گئی اس کے بعد آپ نے تشریف لے کیا. علماء تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ایسے کمرے میں کہ سامنے ایک بڑی تصویر ہے جو باقاعدہ نظر آتی ہے نمازی کو، اور وہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ تصویر لگی ہوئی ہے، نماز نہیں ہے، مکروہ تحریم ہے. اور فتاوی شاپ کتاب الصلاۃ میں علامہ شامل رحمۃ اللہ لکھا ہے کل صلاۃ اتیت مال کراہت التحریم وجبت الاعادہ. کل صلاۃ اتیت مال کراہت التحریم وجبت الاعادہ. ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ پڑھی گئی جس میں کوئی مکروہ تحریمی پایا گیا، نماز کے وقت کے اندر اس کا اعادہ اور اس کو لوٹانا ضروری ہے. آج نماز کا وقت گزر گیا تو ہم لوٹانا ضروری نہیں ہے، لیکن توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو ثواب نہیں ملے گا، یہ ثواب میں کروں گے. یہ تصویر میرے بھائیوں گناہ ہے اور شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں کہ عقیدت میں اور محبت میں تصویر کھینچتے ہیں. یاد رکھنا کہ عقیدت اور محبت سے شرک پھیلتا ہے. شرک کیسے پھیلتا ہے؟ محبت سے پھیلتا ہے. تصویر کیسے بنی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب نیک لوگ مر گئے یا ان کے زمانے کے بعد، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو یاد کیسے رکھا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ شیطان نے ان نیک لوگوں کی تصویر بنی، مورتی بنی. کیا بنے؟ بت. اور لوگوں کو کہا یہ بت اس لیے بنائے کہ آپ کہ دیکھو یہ فلاں شکل اس نیک آدمی کی طرح ہے، یہ فلاں بت کی شکل فلاں نیک آدمی کی طرح ہے، تو یہ آپ کو یاد رہے گا. یہ نہیں کہا کہ ان کو سجدہ کرو یا ان سے دعا کرو یا ان کی عبادت کرو. صرف یہ کہا کہ آپ دیکھیں گے نا یہ ہمارے فلاں عالم سے فلاں بزرگ سے یہ مل رہا ہے تو آپ کو یاد رہے گا. شروع میں گناہ جب ہوتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ وہ بڑھتے رہتے ہیں. پھر کیا کہا کہ بھائی ان کو سجدہ بھی کر لو. پھر کیا کہا کہ بھائی ان سے دعا بھی کر لو. یہ تمہیں نعوذ باللہ کچھ دیں گے. حالانکہ تمام چیزوں کے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ نہیں. مختار کل صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. فائدہ پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. حاجت روا اور کارساز صرف خدا ہے اور کوئی نہیں. بت کیا ہے؟ بت کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ انسان اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے. وہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں اپنی بنائے گی کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہو، دیکھ تھوڑی ہے. نہ وہ آپ کو دیکھتا ہے نہ وہ آپ کو سنتا ہے. ایسے ہی بد عقیدے میں مشرکین مبتلا ہے اور بتوں کو سجدے بھی کرتے، ان سے دعائیں بھی مانگتے، دودھ بھی ڈالتے ان کے اوپر اور ہار بھی چڑھاتے اور جانور بھی ان کے نام پہ کرتے اور تمام شرکیہ و کفریہ کام کرتے. تصویر کی گنجائش اس طرح میں بالکل بھی نہیں. اب تصویر اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر عامی اور نیک شخص اس میں مبتلا ہو گیا اور کوئی بھی آدمی اس کو بنا نہیں سکتا. ایک ایک وقت میں 8-10 کیمرے لگتے تھے. مجھے ابھی وہ یاد ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہے اس وقت باہر ملک میں، ان کا نکاح تھا یا جوڑ موڑ پہ انہوں نے مجھے بلایا. میں تو ہمارے محلے کے نوجوان تھا، ان کا نکاح پڑھنے چلے گئے لسانی ہوٹل کے ساتھ کوئی بڑا ہوتا. جب میں نکاح کے لیے بیٹھ گئے تو چاروں طرف سے نوجوان لڑکوں نے کیلا لگایا اور سب نے اپنے جو موبائل کے کیمرے کی وجہ سے نظر. تو میں نے اعلان کیا کہ تصویر نہ بنائے اور آپ کیمرے ہٹائے، کسی نے نہیں ہٹائے. پھر میں نے اعلان کیا کہ بھائی جب تک آپ اپنے کیمرے آف نہیں کریں گے اور یہاں سے ہٹائیں گے میں نکاح نہیں پڑھوں گا. تو پھر ان کے بڑوں کو سمجھایا، سب نے کیمرے کے لیے اپنے نیچے. تو اس کے بعد میں نے نکاح پڑھایا اور الحمدللہ بہترین نکاح ہوا. ایک تصویر بھی نہیں بنی.
مسئلے پر اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. اگر آپ ساری دن گھبراتے رہیں گے کہ اگر بیوی کو کہیں گے کہ تم پردہ کر لو، بچوں کو کہیں گے تصویر سے کھینچو، تو ہماری بات نہیں مانے گی. آپ کا تعلق پہلے خدا سے ہے، اس کے بعد بیوی سے ہے. آپ کا تعلق پہلے خدا سے ہے، اس کے بعد بچوں سے. بھائی بیوی اور بچے کس نے آپ کو دیے؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ یہ رشتہ یہ تعلق آپ کو نہ نصیب فرماتے تو یہ آپ کو کیا مل سکتا تھا؟ بغیر اللہ کے کبھی نہیں مل سکتا تھا. کتنے لوگ ایسے 50 سال کے ہو گئے، عمر گزر گئی، شادی کی. اور یاد رکھنا خاوند سے سوال ہوگا کہ بیوی بچوں نے کیا کیا. حدیث شریف میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم سب نگہبان ہو اور تم سے تمہاری رعیت اور نگہبان کے بارے میں سوال ہوگا. تمہارے ماتحت جو بھی ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دین سکھایا تھا. خاوند سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کو دین سکھایا تھا یا نہیں. خاوند سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کو دین سکھایا تھا یا نہیں. اور باپ سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کو دین سکھایا تھا. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو نازیہ قرآن پڑھا دیا تو بس ہم نے فرض کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی فرض نہیں. صرف باپ کی ذمہ داری نازیہ قرآن پڑھانا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو شریعت کے احکام سے ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام میری طرف اور آپ کی طرف اور ہمارے بچوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. کتنوں پہ ہمارا عمل ہے اور کتنوں پہ نہیں ہے. جن پہ عمل ہے اس پہ تو عمل کرنا ہی کرنا مرتبہ تک انشاءاللہ. جن پہ نہیں ہے اب آپ جو کوشش کرنی ہے کہ بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے کوئی سبب دوش نہیں ہو سکتا. آپ سے سوال ہوگا آج کیا ہو گئے کہ وہاں تقی عثمانی صاحب کا میں آج پڑھ رہا تھا مقالہ، انہوں نے دیکھا کہ آج یہ ہو گیا کہ بڑے بھی جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو منع کرنے کے سب مل کے شریک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کرے بھئی یہ بچے. آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے لڑکیوں کا اختلاط اور دادا دادی نانا سب دیکھ رہے ہوتے اور عجیب و غریب قسم کے گناہ ہوتے ہیں جو ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس دادا دادی نہ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. بھائی سوال ہوگا کیا آپ یہ مت سوچیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ ناراض کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو آپ نے دنیا کے اندر کیا پایا؟ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو سانس دی، جس نے آپ کو رزق دیا، جس نے زندگی بھر آپ کو اس دنیا کے اندر پالا، جب آپ نے اس اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو آپ نے کیا پایا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں جب مروں گا میں کیا لے کے جاؤں گا؟ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ کبھی رات کو سوتے ہوئے سوچے کہ جب میں مروں گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے. ہمارے گھر ہے، ہمارے گھروں میں گانے بج رہے، ہمارے گھروں میں شادیوں پہ ہماری کزنیں ہماری بہنیں ڈانس کر رہی. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ تو وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو ہر شخص کو معلوم ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہوئے بھی اگنور کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گانا سننا گناہ ہے. ایک مسلمان کی چلو اب کوئی نئی جنریشن کا بچہ تو اس کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے، ان کی اتنی مذہبی تعلیم ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ گناہ ہے گانا سننا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگنور کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب گانا چل رہا ہوتا ہے اذان ہوتی ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں گانا بند کرو؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان ہے. جب اذان ہوتی ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کرتے تھوڑی دیر کے لیے؟ پتہ ہے کہ کیا ہے؟ شیطان. جب اذان ہوتی ہے تو خواتین کیوں سر پر دوپٹے ڈالتی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سر نہ ڈھکنا گناہ ہے. بھائی شریعت پہ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دے گا. جو آدمی گناہ کرتا ہے، حضرت شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرنے سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے،
اور قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور نیکیاں کرنے سے قبر روشن ہو جاتی ہے اور وسیع ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں یار کام پھنستے رہتے ہیں، کبھی یہ کام رک گیا، کبھی یہ رک گیا، کبھی یہ مسئلہ، یہ کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بہت پریشان اپنی زندگی میں ان کا کوئی معاملہ سے پھر بھی اللہ سے دور۔ اگر ہم سمجھائیں گے کہ آپ دین سے قریب ہو جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر دین میں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور لوگ پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھیں گے، اور خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے عزت اور آسانیاں اپنے دین میں رکھی۔ آپ دین پہ چلے، اللہ ہر چیز ہر معاملہ آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا سورۃ النساء، اور اللہ بڑے قدردان ہے، خوب جاننے والے ہیں۔ اب تو نیکیاں کر کے بھول جاتے ہیں لیکن خدا نہیں بھولتا، اور اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اگر سچی توبہ ہو تو پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہی پکڑ ہے، بیماریاں، مال کی تنگیاں، لڑائی جھگڑے، فسادات، یہ سب پکڑ اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی اور موت کا ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ ایک عقل مند نے کہا ہے، کوئی قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں اقوال ذرین، اس سے عقل مند نے کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بھائی گناہوں سے توبہ کرو۔ گناہ کیا ہے؟ داڑھی منڈانا۔ جس شخص نے داڑھی منڈائی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، آپ نے اپنا چہرہ اس سے موڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ ظالم تجھے کس نے حکم دیا ہے؟ داڑھی منڈانا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مٹھ داڑھی رکھنا سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، یہ دائیں یہ سامنے سے ہو گیا ایک مٹھ، اور یہ دائیں اور بائیں، یہ واجب ہے، اور مٹھ بھی اپنی ہو دائیں بھی نہ ہو، اس سے کم کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گانا سننا یہ کبیرہ گناہ ہے، گانے بجانا کبیرہ گناہ ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے بجانے کی آلات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ گناہ کیا ہے؟ مرد کا ٹخنا ڈھکا ہونا، چاہے شلوار یا پینٹ، ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ آپ ایسی پینٹیں سلوائیں کہ جس میں آپ کا ٹخنا کھلا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ تین آدمی ایسے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں کہ جس سے خدا ہی بات نہ کرے اس سے زیادہ کیا سزا ہوگا کہ جس نے بنایا ہے اور پیدا کیا وہ بات کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ پاک نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ پہلا شخص وہ ہے المسبل، جس کی شلوار یا پینٹ یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا۔ وقت کو حکم میں چاہے نماز میں ہو یا نہ ہو، نماز میں تو ویسے بھی ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن غیر نماز میں بھی یہ حکم ہے کہ بس جب چل رہا یا کھڑا ہو ٹخنا کھلا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا المنان، جو احسان کر کے احسان جتتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا، اب جتنا رہی فلاں وقت میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا اور فلاں وقت یہ کیا تھا، آپ کا جو سارا عمل ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اب قیامت کے دن بندان آئے گا اور بندان یہ سوچے گا کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہے اور مجھے ثواب میرا بتایا جائے گا، وہ جتنے خرچ ورچ کیے لوگوں کی مدد کی سب ثواب احسان جتنا سے ختم ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچے،
کیا بیچے؟ جھوٹی قسم کھا کے سامان. اس دفعہ بنگلہ سے ایک دن پہلے ہمارے فلیٹ میں 2 نمبر شخص وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ جی یہ بکرا ہے 25,000 کا, یہ آپ خرید لیں 22,000 کا, چلے آپ کے لیے 20 کا رکھا, ٹھیک ہے. لڑکے خرید لیا, لڑکے کو کہا اس کو یہاں باندھ دو گھاس کے. ابھی گھاس گرائے تھے تو عید سے ایک دن پہلے کا بات ہے, تو آ گیا کہہ رہے یہ بکرا کس لیے باندھتے ہیں. میں نے کہا آپ سے خریدا 20,000 روپے مجھ سے بتا, کل رات 31,000 کو میں بیچ چکا. اور اس کے ساتھ ایک بندہ تھا جو اس کا خاص تھا, اس نے کہا جی رات کو 31,000 کا سوال ہی نہیں پیدا. میں تو ابھی آپ سے کہا بولے نہیں, میں نے پھر وہ تمام باتیں جو گفتگو ہوئی خریدتے کے میں نے ابھی آپ سے کوئی سودا کیا. محلے کے 2-4 لوگ تو سب کو پتا ہے مفتی صاحب نے آپ سے سودا کیا, ہمارے سامنے کی وہ کیسا سوال ہی ویسے نہیں ہوتا. اس نے موبائل نکالا, اس نے ایک اور چھوٹے سے بچے کی تصویر دکھائی, کہہ رہے یہ آپ کو بچا. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو مجھے نہیں بچا. میں سمجھ گیا دھوکہ دے گا. کہہ گئے وہ خدا اور رسول کی قسمیں قسم, جو جھوٹ آدمی ہوتا ہے وہ بغیر کہے قسمیں شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھنا خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ, جس نے خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی. لوگ کہتے ہیں تیری ماں کی قسم, تیری بہن کی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا بھی جائز ہے. فقد اشرک, اس نے شرک کیا. وہ قسمیں شروع ہو گیا, خدا کی قسم, رسول کی قسم. مجھے کہا تم بھی قسم کہو, میں بھی قسم کہو. میں نے قسم دی گئی, میں نے کہا نہیں آپ تو مجھے بیچے گی. جب اس نے پورا زور لگایا اور دیکھا کہ یہ نہیں دیں گے مجھے پیسے اور میں ان سے پیسے نہیں اٹھ سکتا, تو تھوڑی دیر بعد کہہ رہے کہ وہ بکرا بھی ہے. تو میں نے اچھی بات نہیں, یہ سامنے ادھر قریب میں کھڑا, حالانکہ پہلے پورا ڈھونڈا ٹینٹ ہوا نہیں. ہمارے فلیٹ کے اندر 2 نمبر لوگ رہتے ہیں. اور چند دن پہلے میرے پاس آیا, مجھے کہا کہ جی آپ کچھ انویسٹمنٹ کریں اور ہم کام کریں کہ آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, جو جانور لائے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ ہمارے ارد گرد میں بھی کالی بھیڑیں گھوم رہی ہیں, تو لوگوں کو مار کرتی ہے کس سے کتنا پیسہ نکلوایا. تو وہ خیر میں نے پھر یونین والوں کو ٹیلیفون کیا, ان کو بتا لو کہ خبردار اس کے تمام بکرے یہاں سے نکالتے. اس کو میں نے کہا بھی کہ آپ کو نشان لگانے, کہنے لگا نشان لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نشان لگانے کی تو مطلب کیا کہ کس کے ہیں, تو وہ جان کے تاکہ مل جائے. کیوں؟ پھر چوکیدار نے بتایا کہ کل بھی آیا, تو اس سے کل بھی کہا تھا کہ میرے بکرے کیا ہے چوری ہو گئی. یعنی ایسے 2 نمبر قسم کے لوگ بھی یہاں گھوم رہے ہیں کہ جو لوگوں کو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. تو حدیث شریف میں کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچے. بھائی ایک کپڑا ہے آپ خریدنے گئے, دکاندار کو مثلاً پڑا ہے 1000 روپے کا, وہ 2000 کا بیچتا ہے. تو دکاندار کیا کہتے ہیں خدا کی قسم 1800 سے خریدا. کیا بھائی یہ جو کار ہے کہ 1800 کا خریدا ہے اور خریدا 1000 کا ہے, علماء نے کہا فقہ میں یہ حرام ہے. وہ یہ بتانے کی ضرورت کیا آپ کو کتنے خریدا, بس آپ کہیں کہ میں 2000 کا لے رہا ہوں, آپ کو لے رہے تو لے, نہیں تو آپ کی مرضی, میں اس سے کم نہیں. یہ جو جھوٹ بول دیتے ہیں نا کہ نہیں 1000 کی عزت کہتے ہیں کہ 1800 خریدا ہے اور 4 سمجھتے ہیں کہ ان کی دکھائیں گے آپ 200 روپے کما رہے ہیں, یہ جھوٹ ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی میں نے جتنے خریدا آپ کو اس سے کیا مطلب ہے, اور آپ اس کے بھی دے دو 2000 کا, آپ کو لے تو لے, نہیں تو نہ. دوسری بات یہ کہ اکثر جو خریدار ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کتنے کا آپ کا خریدا. بھائی بیچنے والے سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنے کا خریدا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولنا ہوتا, خریدنے والا بیچنے والے کو مجبور کر دیتا ہے جھوٹ بولنے. اب آپ مجھے بتاؤ, بیچنے والے کو بتایا گا میں نے کتنے خریدا, کوئی اپنا پروفٹ بتائے گا, اپنا بتانا چاہیے. اب کہ نہیں آپ بتائیے آپ کتنے خریدا, یہ کوئی سوال ہے. تو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی افسر کی قربانی ہے, اور جو حج پہ گئے اللہ تعالیٰ ان کے حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. حضرت والد صاحب بیمار ہیں اور اس وقت اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا. آپ دعا کریں کہ اللہ صحت شفا زندگی نصیب فرمائے اور اللہ ان کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا وصلح لنا
فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، حاجیوں کی حج قبول فرمائے، اللہ جوڑے کی توفیق دے بار بار، اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت اللہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے قلوب میں نیکیوں کی محبت اور گناہوں کی نفرت ڈال دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے دل کو اپنے دلوں کے بلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما کے رکھ اور قائم رکھ. اللہ تمہارے ساتھ بیمار ہے، اللہ کو سے شفا دے، ان کا سایہ اللہ تعالیٰ سے آؤ تک اللہ ان کی بھی آسانیاں فرمائے، اور جو بیمار ہے بگڑی ہوئی آگئی اللہ سب کو سے شفا دے، جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، مسلمان دنیا میں کہیں بھی پس رہے اللہ ان کی مدد فرمائے. پاکستان کے حالات اللہ بہتر فرمائے، اچھے فرمائے. پاکستان کا جو معیشت جوانیت کو پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں کی معیشت مضبوط فرمائے. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نیک حکمران نصیب فرمائے. اللہ لوگ مسلم کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ کہ جیسے اعمال ہو گئے ویسے حکمران ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کی توفیق دے، اس کے بدلے اللہ نیک حکمران نصیب فرمائے. اشیاء کی قیمتیں اللہ سستی فرمائے، اور ہمیں اللہ خوب توبے کی توفیق دے.